پاکستان کے جنوبی شہر کراچی میں امن و امان کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر اسلام آباد میں سندھ کی کابینہ کا ایک اجلاس ہوا، جس کی صدارت صدر آصف علی زرداری نے کی۔ اجلاس میں وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی بھی شامل تھے۔ اجلاس کے بعد دیے جانے والے ایک بیان میں صدر کے ترجمان نے کہا کہ کراچی کی صورتحال پر 3 اجلاس ہوئے ہیں۔ بدھ کو صوبہ سندھ میں برسر اقتدار پیپلز پارٹی کی اتحادی جماعتوں نے صدر آصف علی زرداری کو اختیار دیا تھا کہ وہ کراچی کی صورتحال کے بارے میں تمام سیاسی قوتوں کے ساتھ مذاکرات کریں۔ گزشتہ 4 روز میں کراچی میں فائرنگ اور تشدد کے واقعات میں 40 کے قریب افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پولیس اور نیم فوجی دستوں نے کراچی میں جگہ جگہ چیک پوسٹ بنا لی ہیں اور ان علاقوں میں گشت شروع کر دیا ہے جہاں تشدد کے واقعات کی اطلاع ہے۔ پولیس کے مطابق کئی افراد کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ کراچی میں تشدد کے واقعات سے ہر کوئی پریشان ہے اور ان کا اثر ملک کی معیشت پر بہت زیادہ پڑ رہا ہے۔ کراچی کے ایک دکاندار گلفام احمد کا کہنا ہے، حالات تو بہت خطرناک قسم کے جا رہے ہیں، اور رمضان شریف میں جس طرح کے حالات جا رہے ہیں، اس طرح کے حالات ہیں کہ ہر آدمی اپنی جگہ ڈرا ہوا اور سہما ہوا ہے کہ اللہ نہ کرے کچھ ہو جائے۔ اور ایک طالب علم عامر شاہد کا کہنا ہے کہ سیاسی اور لسانی جھگڑے بند ہوں گے تو تشدد بند ہوگا۔ کراچی میں امن قائم تو نہیں ہوا ہے، بہت مشکل ہے امن قائم ہونا۔ اگر تمام جو کولیشن پارٹنرز جو کراچی کے ہیں وہ اگر صحیح طریقے سے اتحاد کر لیں گے تو ہو سکتا ہے، ورنہ تو ناممکن سی بات ہے کہ امن قائم ہو کراچی میں۔ منگل کو متحدہ قومی موومنٹ نے کراچی کی صورتحال پر قومی اسمبلی سے 2 مرتبہ احتجاجی واک آؤٹ کیا تھا۔ قومی اسمبلی میں کیا جانے والا یہ احتجاج MKM کے سربراہ الطاف حسین کی جانب سے حکومت کو کراچی کے حالات کو قابو میں لانے کے لیے دی گئی 48 گھنٹے کی مہلت کے بعد کیا گیا۔ متحدہ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ کراچی میں رینجرز اور فوج کے آنے کے بعد ہی امن آئے گا۔ We want army to come to Karachi